إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب. برادران اسلام اور خواتین ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ احزاب کی 2 آیتیں تلاوت کی، آیت نمبر 32 اور 33. ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے نبی کی بیویو، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم کو تقوی اختیار کرنا چاہیے. کسی سے بات کرنا ہو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ سننے والے کے دل میں تمہارے خلاف کچھ غلط فہمی پیدا ہوگی. اور گھروں میں قرار پکڑو، تمہارے گھروں میں قرار پکڑو، اور بن سور کے جاہلیت کی عورتوں کی طرح نہ نکلو. نمازیں پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر چلو. اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی اور تمہاری گندگی اور ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تم کو صاف پاک کرنا چاہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کو چھوٹے مت سمجھو، ان سے بڑی بڑی پریشانیاں آتی ہیں. دنیا میں انسانوں پر مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں آتی ہیں. کچھ جو اللہ کے بہت نیک بندے ہوتے ہیں اللہ ان کو آزماتا ہے، کسی بیماری میں، کسی تکلیف میں آزما کر ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو گیا تھا. میں گیا، جا کے پیشانی پر ہاتھ رکھا تو بہت گرم معلوم ہوا. میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو تو بہت زیادہ بخار ہے. ہاں جی، ڈبل بخار ہے. ایسے ہی نیک لوگوں کو ہوتا ہے، انبیاء کو، دوسروں کو ہوتا ہے، ان کا درجہ بھی ڈبل ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں پر جو پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں آتی ہیں وہ عذاب نہیں ہے، وہ امتحان ہے، اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے. اور الحمدللہ سب اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو ان کو ثواب بھی ڈبل ملتا ہے. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ساری مرتبہ تکلیفیں، پریشانیاں ہوئی. دوسرا عذاب ہے،
جو اللہ کی ناراضگی ناپسندیدگی کا مطلب ہے۔ دنیا میں انسان جب دین کی باتوں پر عمل نہیں کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے۔ وہ ٹیسٹ نہیں ہے، وہ ہے عذاب، لیکن سدھرنے کا موقع اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہم تم کو کبھی دولت نعمت دے کر آزماتے ہیں، کبھی فقر و فاقہ بیماری پریشانی دے کر آزماتے ہیں کہ تم صبر کرتے ہو کیا، اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتے کیا، پھر تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ جو پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں، میں نے کہا وہ اس وجہ سے آتی ہیں کہ بہت سارے لوگ، مرد ہو کہ عورتیں، دین کی باتوں پر عمل نہیں کرتے یا دین کی باتوں کی خلاف ورزی کرتے، اس لیے یہ سب مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں۔ بیماری آتی ہے، مثلا پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، بدن میں درد ہے، یا فلاں ہے، دھڑکا ہے، فلاں ہے، دنیا بھر کا علاج کرتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر اس ڈاکٹر کے پاس بھیجا، وہ حکیم اس حکیم کے پاس بھیجا، یہ وید اس وید کے پاس بھیجا، ایکس رے لو، ٹیسٹ کرو، اسکین لو، کچھ بھی نہیں۔ اب کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ توبہ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ ہم کچھ بھی غلطی کرتے ہیں، کچھ بھی گناہ ہے ہمارا، سوچنا چاہیے کون سے گناہ ہم کرتے ہیں۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی زنا تو نہیں کرتے، ہم چوری تو نہیں کرتے، شراب تو نہیں پیتے، ایسا نہیں سوچنا۔ کوئی معمولی غلطی ہے کیا، اس کو سوچنا کہ صاحب کون سی غلطی ہم سے ہو رہی ہے۔ میں نے کئی واقعات اس سلسلے میں سنا ہے، یہ قصے کے طور پر بیان کرتے ہیں، کوئی صحیح حدیث نہیں، صحیح واقعہ نہیں، سمجھانے کے لیے کہتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فوج بھیجی لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے۔ دشمن قلعے میں بند ہے، یہ لوگ پریشان ہیں، دشمن اترتا نہیں، اور ایک دو قلعے کے اندر یہ لوگ گھس نہیں سکتے۔ اب باہر بستی میں کتنے دن رہ سکتے ہیں بغیر کھانے پانی کے؟ جو کھانا پانی لے جاتے ہیں چند دن میں ختم ہو جاتا ہے، پریشان ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب کو لکھا کہ صاحب خلاف فتح نہیں ہو رہا ہے، بہت پریشانی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا، تم سوچ کر دیکھو کون سی غلطی کرتے ہو، کون سی سنت پر عمل نہیں کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے خلاف فتح نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ انہوں نے سوچا تو معلوم ہوا کہ مسواک کرنے کی سنت چھوڑ گئی، کوئی مسواک ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، کہا کہ یہ غلطی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو ایک تکلیف دے رہا ہے۔ دشمن قلعے میں مضبوط بند ہے، کھاتا پیتا ہے، ہم لوگ باہر پریشان ہیں۔ سب نے مسواک کرنا شروع کیا تو اللہ نے فتح دی۔ ایسا تاریخ کا واقعہ، کوئی صحیح واقعہ، صحیح تاریخ سمجھانے کے لیے ایک بات کہی جاتی ہے، وہ صحیح بھی ہے۔ یعنی ایسی مصیبتیں آتی ہیں کبھی چھوٹی باتیں چھوڑ دینے کی وجہ سے، سنتیں چھوڑ دینے کی وجہ سے، گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے۔ تو میں نے جو سورہ احزاب کی آیتیں تلاوت کی، ان کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کی بیوی ہو، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ نبی کی بیوی ایک مثال ہونا چاہیے پورے کمیونٹی کے لیے، پورے معاشرے کے لیے ایک مثال ہونا چاہیے، تقویٰ میں، طہارت میں، نماز میں، ذکر میں، قناعت میں، صبر میں۔ اس کا خیال کرو۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں، مسلمان عورتوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں۔ ہم یوں مسلمانوں کے لیے کہہ سکتے ہیں، اے مسلمان خواتین تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، جن کو ہم عام طور پر غیر قوم بولتے ہیں، ان کی طرح نہیں ہو۔ ان کی طرح تم بازاروں میں نکلو،
چہرہ نہیں چھپاؤ، فیشن کرتے پھرو، زور زور سے باتیں کرتے رہو، سنیما دیکھو، بے حیائی کا مظاہرہ کرو، زیور بتاؤ، زینت بتاؤ اور جس سے چاہے بات کرو. تم مسلمان ہو نا، دوسری عورتوں کی طرح ہوگی کیا؟ اللہ نے کہا نبی کی بیوی ہو، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم کو تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں رہنا چاہیے. ڈر کا مطلب میں نے اس سے پہلے بتایا، مطلب یہ ہے ڈر کا، یہ کام اللہ بولا نہیں کرنا، اس کو کر دیے. اب ڈرنا چاہیے، پتہ نہیں اللہ قیامت میں کیا عذاب دے گا، یہ گناہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ ڈر ہونا چاہیے. یہ کام کرنے کے لیے بولے نہیں کرے، یہ کام نہیں کرنا بولے کرے، اس کا ڈر ہونا چاہیے اللہ کا. کہا کہ کسی سے بات کرو نرم لہجے میں بات نہ کرو. جن سے بات کرتے ہیں ہم، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، شوہر ہے، چچا ماموں خالہ، اس طرح یہ سب ہمارے رشتہ دار ہوئے، اور یہ سب محرم ہوئے، بھائی بھی اور چچا بھی ماموں بھی. ان کے سامنے بات کرے گی عورت سے. محرم اجنبی جو لوگ ہیں، ان کے علاوہ جو ہوتے ہیں جن سے نکاح جائز ہے، ان سے کبھی نرمی کی بات نہیں کرنا، آواز پست کر کے گانے کی طرح بات نہیں کرنا، اس کا خیال کر. دیکھو اللہ نبی کی بیویوں کو منع کرتا ہے. نعوذ باللہ، جیسے کسی مسلمان عورت، کوئی مسلمان عورت ہے، اس کے گھر میں کوئی آیا، وہ بیچنے والا ہو، ترکاری ورکاری بیچنے والا، کوئی سامان وغیرہ بیچنے والا ہو، کوئی اور غیر مرد جس کو بولتے ہیں نا، غیر محرم مرد آئے، اس کے ساتھ بات کرے، جائز نہیں. بھاؤ تاؤ کرنا، ان سے فلاں کرنا، بے پردگی کے ساتھ آنا. ہمارے شوہر کے دوست تھے نا، ہمارے والد کے دوست، ان سے بات کرنا نہیں نا، ضرورت کی بات نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے، بدلا ہو گیا نا. دیکھو شریعت کتنا خیال کرنے بولتی ہے. اب جو لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ تھے یا منافقین تھے، صحابہ بھی اگر آ کر بات کریں تو اللہ کے نبی کی بیویوں کو حکم کیا؟ نرمی سے بات نہیں کرنا. نہیں ہے اللہ کے رسول باہر گئے، اتنا ہی، اس سے زیادہ بات نہیں کرنا. اور وہ بھی بات کریں تو ایسا نرمی کے ساتھ نہیں، کڑا جواب بس ہو گیا، غصہ نہیں، گالی نہیں، بے رحمی نہیں، بے مروتی نہیں، مختصر بات. اگر تم نرمی سے بات کرے تو ان کے دل میں ذرا خیال آئے گا، یہ ہم کو چاہتی ہے، یہ ہم سے محبت کرتی ہے، اس لیے بہت ہی محبت کے انداز میں بات کرتی ہے. اللہ اکبر. نعوذ باللہ، نوجوان لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ ایسی بات کرتی ہیں، آہستہ آہستہ بات کر کے ان کا دل کھینچتی ہے، موہ لیتی ہیں، اور لڑکا بھی یہ سمجھتا ہے کہ ان کو چاہتی ہے. اسی طرح عورتیں بھی، وہ دودھ بیچنے والا، فلاں بیچنے والا، ان کے ساتھ بات کرتی ہے، ذرا اچھی بھی معلوم ہوتی ہے، نہیں بھی خریدیں گے تو ضرور آپ کے دروازے پر آ کر کہے گا یہ ہے، وہ ہے، یہ لیتے ہیں کیا، وہ لیتے ہیں کیا، فلاں کرتے ہیں کیا، یہ سب کرے گا. تم نے جواب دے دیا، جاؤ ہو گیا. ذرا بھی تم نرمی بتاؤ گے نا غیر محرم کے ساتھ، اس کے دل میں کچھ غلط ارادہ پیدا ہوگا. اب اس کی وجہ سے گھر کی برکت ختم ہو جائے گی، گھر میں نحوست آ جائے گی، بیماری آ جائے گی، پریشانی آ جائے گی، شوہر کے دل میں تمہارے خلاف نفرت پیدا ہو جائے گی، تمہاری محبت ختم ہو جائے گی، کیا کیا سب ہو جائے گا. جی فرماتے ہیں فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. ہاں اچھی بات کہو، ڈانٹنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے، گالی دینا نہیں، کچھ نہیں ہے نا.
اچھی بات کہا. فرمایا وقرن فی بیوتکن، گھروں کے اندر قرار پکڑو، گھروں میں رہو. آج بڑی پریشانی یہ ہے کہ عورتیں کے دونوں پیر بھی کھل گئے، چہرہ بھی کھل گیا، بدن بھی کھل گیا. آزاد عورت، جتنے سفید کپڑے نظر آئیں گے مارکیٹ میں اتنے کالے برقعے بھی نظر آئیں گے. کس قدر افسوس کی بات ہے. عورتیں گھر سے نکلتی تھی نماز کے لیے، عید کے لیے، اس کے لیے سوا نکلتی نہیں تھی. کوئی بہت ضرورت ہے تو جاتی تھی. جہاد میں بھی اللہ کے رسول نے کہا عورتیں مت آؤ جہاد میں. ہاں، جو زخمی ہو جاتے ان کی مرہم پٹی کرنے کے لیے، پانی پلانے کے لیے پانی لانا پڑتا تھا نا، اس کے لیے چند عورتیں جایا کرتی تھی. لیکن آج عورتوں کا گھر سے نکلنا اتنا معمول ہو گیا ہے کہ سب ہر چیز کے لیے گھر میں کم رہتی ہیں، باہر زیادہ جاتی ہیں. اب ان کے شوہروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی عورت، اس کی وجہ سے کتنا بگاڑ، کتنا فساد پیدا ہوتا ہے. بیوی اگر ماں باپ کے گھر کو جانا چاہے شادی کے بعد، شوہر سے اجازت لے کر جائے گی. شوہر اگر کہے نہیں جانا، نہیں جائے گی. شاید میں نے واقعہ سنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی سفر پر گئے، بیوی سے کہا کہ گئے گھر سے باہر نہیں جانا، گھر ہی میں رہنا. چلے گئے سفر پر. ان کی ماں بیمار ہو گئی. اب صاحب بچی کی خواہش ہوتی ہے ماں کو دیکھیں گے جا کر، ان کی خدمت کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کی کہ اس طرح میرے شوہر تاکید کر کے گئے کہ گھر سے باہر نہیں جانا، میں ماں کو دیکھنے جا سکتی کیا؟ کہا نہیں، مت جاؤ مت جاؤ، تمہارے شوہر نے کہا نا مت جاؤ. پھر بھی پوچھا کہ حالت بہت خراب ہے، انتقال ہو گیا، اب جاؤں کیا؟ کہا نہیں، تمہارے شوہر نے منع کیا نا، نہیں جانا. یہ ایک حدیث ذکر کی گئی ہے، اگرچہ کہ محدثین کو ضعیف حدیث کہتے ہیں، لیکن شوہر کے گھر کو چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اس کی اجازت ہے تو جا سکتی. بہرحال وہ صاحب آ گئے، سب کچھ ہوا تو اللہ کے رسول نے اس خاتون سے کہا تم نے اپنے شوہر کی بات مانی، اس کی اطاعت کی، اللہ نے تم کو جنت نصیب فرمائی. لیکن شوہر کو بھی چاہیے کہ سب اجازت دے، لیکن اگر نہیں دیا، سفر پر گئے تھے نا، نہیں دیا تو خیر اللہ معاف کرے گا. لیکن بیوی جب گھر کو آ گئی، اب شوہر کی اجازت کے بغیر نکلنا جائز نہیں. نماز کو جا سکتی نا، پھر بھی گھر میں نماز پڑھنا اس کا افضل ہے. نماز کو جا سکتی، عید کو ضرور جائے، وہاں شوہر کا حکم نہیں چلتا، باقی چلتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگوں نے الزام لگایا کہ ان کی دوستی ایک صحابی سے، حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. ایک لمبا واقعہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے الزام لگایا ان دونوں میں لو چل رہا ہے. نعوذ باللہ. حضرت عائشہ کو قصہ معلوم نہیں، بہت دنوں کے بعد معلوم ہوا. اللہ کے رسول آتے، بہت محبت پیار سے رہتے تھے، اب کچھ بھی نہیں، آتے پوچھتے کیسی ہے، ٹھیک ہوتا ہی. اور اگر بیمار بھی ہو گئی تھی، کمرے میں رہتی تو ان کے ام رومان سے پوچھتے، ان کی ماں سے یا حضرت ابو بکر سے پوچھتے وہ کیسی ہے، ٹھیک ہے اللہ کے رسول. اچھا، کچھ بھی نہیں، محبت نہیں، لطف نہیں، پیار نہیں، کچھ نہیں. حضرت عائشہ پریشان کہ یا اللہ کیوں بدل گئے اللہ کے رسول سے. بعد میں معلوم ہوا کہ کافروں نے الزام لگایا ہے، اللہ کے رسول کو پریشانی ہے کہ میری بیوی کسی اور کے ساتھ ایسے رہ سکتی کیا. اب بہت لوگ بولتے ہیں
اللہ کے رسول کو غیب معلوم نہیں، غیب سے معلوم کر لیتے نہیں جی میری بیوی پاک ہے، نہیں غیب معلوم نہیں نا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی تھی، بہت روتی تھی۔ اس کے بعد گھر چھوڑ کے والدہ کے پاس، ماں باپ کے گھر کو جانا چاہے۔ کبھی حضرت ابو بکر ام رومان ہوتے تو ان سے پوچھ لیتے، وہ تو ان کے گھر میں رہتے نا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیتے کیا، میں جا کے ہماری اماں کے گھر میں تھوڑی دن رہنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا ہاں جاؤ۔ اب دیکھیں حضرت عائشہ کہیں بھی دور ایسا نہیں ہے کہ ایک کا گھر ہو پٹالم میں اور دوسرے کا گھر ہو کہیں اور دور پلاوروں میں، ایسا نہیں۔ مدینہ چھوٹی بستی، یہاں ان کا گھر یہاں ان کا گھر، حضرت ابو بکر کا گھر ذرا دور تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ حضرت عائشہ بھی بیماری کی حالت میں اپنے ماں باپ کے گھر کو جانے کے واسطے اللہ کے رسول کی اجازت لے کر گئیں۔ عورتوں کا وہی معاملہ ہے، بہت ایسے ہوتا ہے کہ شوہر گئے گھر کو ہے تو بیوی نہیں، کہاں گئی؟ وہ وہاں گئی تھی، اس سے ملنے گئی تھی، وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، وہ فلاں کے، کبھی جھوٹ بھی ہوگا کبھی سچ بھی ہوگا، لیکن ایک مصیبت تم نے کمایا، ایک گناہ تم نے کمایا۔ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکل کر گئیں، اور اللہ نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، نبی کی بیویوں گھر میں رہو۔ تم نے کیا کیا؟ غلطی کی نا، اب اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیسے دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ شوہر کے دل میں بدگمانی آ جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کی محبت بدل جائے، ہو سکتا ہے کہ گھر کی برکت ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اولاد تمہاری نافرمان بن جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور پریشانی گھر کے اندر آئے۔ کیوں؟ تم نے ایک نافرمانی کی، تم گھر سے نکلی بغیر شوہر کی اجازت کے، مرضی کے، اللہ تم کو سزا دے گا۔ اور شوہر بھی اس کو برا نہیں مانا، اچھا جانے دو، اس کو بھی سزا ملے گی۔ فوراً اس کو ایکشن لینا چاہیے نا، پوچھنا کیوں گئی، کیسے گئی، تمہارے لیے تو جائز نہیں نا۔ اب عام طور پر ایسے ہو گیا، یہ سب چیزیں بیان کرتے ہیں تو کیا دیکھو بھی اسلام کے اندر عورت کو غلام بنا کر کہیں بھائی کہیں جا بھی نہیں سکتی، نکل بھی نہیں سکتی، فلاں بھی نہیں کر سکتی۔ اب کچھ عورت ایسے بھی ہوگی کہے گی کہ صاحب کہیں جانا بھی نہیں نکلنا بھی نہیں ہے، مجھے فون لے کر دے دو، میں بات کرتے رہتی ہوں۔ کیا عورت یہ بھی کہے گی ٹی وی لے کر دے دو، اب میں کیا کروں، ٹی وی دیکھتے رہوں گی۔ دشمنوں کے اعتراض سے، دشمنوں کے مخالفوں کے اعتراض سے ہم کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، جنتی خاتون ایسی ہوتی ہے، شوہر کی اتنی وفادار ہوتی ہے، اور تمہارے یہاں کیسے ہے؟ شوہر مر گیا تو بیوی زندہ رہنے کا حق نہیں، خود کو جلا لینا، ستی کی رسم۔ یہ دیکھو یہ اس کو سب بھول جائیں گے۔ ہمارے دین میں کوئی بات ہوتی ہے کہتے ہو بھائی عورت کو غلام بنا کے رکھے ہیں، کیسے جو غلام بنا کے رکھے ہیں؟ پوری تاریخ پڑھو، پوری دنیا کے لوگ غلام بنا کے رکھے تھے عورتوں کو، اسلام نے آزادی دی۔ اس میں کیا ہے؟ شوہر کی اجازت لے کر جانے کے لیے بولے نا، یہ نہیں بولے کہ گھر کے اندر آ گئے تو پھر نکلنا ہی نہیں، شوہر اجازت دے تو بھی نہیں تو کچھ بھی نہیں نا۔ اس کی عزت بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اور شیطان کی بدگمانی نہ ہونے کے لیے اجازت لے کر جاؤ، اس میں کیا غلامی ہے؟ مسجد کو آنے کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ عید میں عیدگاہ کو آنے کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد کے لیے بھی شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ شوہر اجازت دے تو مسجد کو آئے گی، شوہر اجازت نہ دے تو نہیں آ سکتی مسجد کو، اس لیے کہ نمازیں پڑھنا، فرض نمازیں مسجد میں عورت کے لیے ضروری بھی نہیں ہے اور ثواب بھی زیادہ نہیں ہے، گھر میں پڑھی تو زیادہ ثواب ہے۔ لیکن کوئی عورت مسجد کو آنا چاہتی ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، نہیں روکنا چاہیے، اس کے شوہر کو اجازت دینا چاہیے، لیکن روکتا ہے اس کی بات ماننا ہی پڑے گی۔
اچھا میرے شوہر رکھتے ہیں کیا نہیں جاؤں گی؟ عورتیں جب مسجد کو آتی ہیں، کچھ عورتیں ثواب کما کے جاتی ہیں، کچھ عورتیں گناہ کما کے جاتی ہیں۔ رمضان میں بھی جمعے کے دن بھی آتی ہیں، بات کرتے رہتی ہیں، جمعے کا خطبہ ہوتے رہتا ہے، شروع سے آخر تک خود بات کرتی ہیں، دوسروں کو خلل ڈالتی ہیں۔ کوئی آدمی اگر اپنے بھائی سے کہے غلط کام کرتا ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے رسول نے تم بےہود آدمی ہو، لغو بات کیے، جمعے کے دن نماز کی طرح بات بھی نہیں کرنا، اشارہ بھی نہیں کرنا، دستی وغیرہ بھی لپیٹنا نہیں، کچھ نہیں کرنا جی۔ یہاں تک کہ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، ایسا زمین ٹھیک کرتے نا سجدہ کرنے کے واسطے، یہ تو قالین بچھی ہے، زمین پر نماز پڑھتے کنکری وہ ٹھیک کرتا، کہا یہ بھی غلط نہیں کرنا، خطبے کی حالت میں اتنے خاموش رہنا۔ اب جو عورتیں کہ رمضان میں تراویح کو آتی ہیں، تاخرات کو آتی ہیں، جمعے کو آتی ہیں، بات کرتے رہتی ہیں، خوب گناہ کما کے جاتی یہاں سے۔ بعض عورتیں اپنے دامن میں ثواب لے جاتی اور یہ عورتیں گناہ لے جاتی، بات کرتی رہتی ہیں نا۔ اگر ایسی عورتوں کا پتہ چلے کہ جو بات کرتی ہیں اور دوسروں کو خلل ڈالتی ہیں، ایسی عورتوں کو مسجد سے روک دینا چاہیے، نہیں آنا۔ ان کا پتہ معلوم کر کے ان کو جا کے بتا دیے کہ آئندہ سے مسجد کو مت آئیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب واعظ بولتے تھے مسجد میں، مسجد میں تقریر کرتے نا، جمعے کا خطبہ نہیں، واعظ، زور سے واعظ کرتے۔ اب اتنی مسجد اندر کا حصہ، اتنے لوگوں کو کتنے زور سے بولنا، اتنے زور سے بولنا، اتنی زور سے بولنا کہ روڈ تک آواز سنائی دے، جیسے کہ بلا ضرورت اسپیکر لگا دیتے۔ ایک مسجد میں گیا تو 4 آدمی ہیں، امام صاحب اسپیکر میں نماز پڑھاتے، کیا جی؟ نہیں آواز اچھی رہتی اسپیکر میں، نعوذ باللہ، اس کی آواز دور تک جانا، یہ پیسے کا حساب نہیں کیا؟ اللہ یہ سب پوچھے گا نہیں کیا؟ تو وہ صاحب زور سے تقریر کرتے تھے۔ حضرت عائشہ حضرت عمر کو بول کر بھیجیں، یہ صاحب تقریر کرتے، مجھے خلل ہوتا نماز میں گھر میں نماز پڑھتی ہوں، میرا گھر مسجد کے بازو ہے۔ حضرت عمر نے ان کو تاکید کی، آئندہ سے اتنی آواز سے بولنا کہ جتنے لوگ بیٹھے ان کو سنائی دینا، اس سے زور سے نہیں بولنا، تقریر نہیں کرنا۔ ہاں ٹھیک۔ چند دن تک ویسے ہی کیے، پھر بھی معمول شروع کر دیے زور سے بیان کرنا، جیسے عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے تقریر، اتنی زور سے تقریر کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ صاحب بادل گرج رہا ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ نے کہا، پھر حضرت عمر کو بول کر کلا بھیجا، دیکھو یہ صاحب مجھے یہ صاحب زور سے تقریر کرتا ہے۔ حضرت عمر نے ان کو نکال دیا مسجد سے، تقریر ہی نہیں کرنا مسجد میں، جاؤ۔ دیکھو ویسے جو عورتیں بات کرتے رہتی ہیں نا مسجد میں آ کے، ان کو باقاعدہ روک دینا چاہیے، نہیں آنا ہے مسجد، دوسری کی نماز میں خلل ڈالتی ہو۔ اسی لیے حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ مسجد میں نماز نفل وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے تلاوت کرتے، قرآن زور سے پڑھتے، کہا حرام ہے، نہیں پڑھنا، ان کے نماز میں خلل نہیں، آہستہ پڑھنا۔ اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ مسجد میں مکتب چلانا جائز نہیں، کسی بھی حنفی مسجد میں مکتب نہیں چلاتے، مسجد میں مکتب کے لیے الگ جگہ رکھتے، یہ نماز پڑھنے والوں کو خلل ہوتا ہے۔ تو لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں۔ اب دنیا کے لوگوں کی عقل خراب ہو گئی، شادی کو جانا جائز، فنکشن کو جانا جائز، نسبت کو جانا جائز، اسکول کو جانا جائز، کالج کو جانا جائز، بازار کو جانا جائز، سب جائز عورتوں کے لیے، مسجد کو آنا حرام۔ کیسے عقل خراب ہو گئی دیکھیں جی۔ حدیث میں تو آیا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، لیکن ان کی نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے، سب اجازت عورت کے لیے، مسجد کو آنا جائز نہیں۔ کتنی خراب بات ہے، کتنی عقل کے خلاف بات ہے، عقل کتنی خراب ہو گئی تو ایسی بات کہیں گے، لہذا ایسی غلطی ہوتی۔ اب یہ عورتیں جمعے کو آئیں، بات کی مسجد میں،
گناہ کما کے لے گئیں. اب کیا ہوگا؟ اس کی مصیبت ان پر آئے گی، گھر میں پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی، بیماری آئے گی، یا تمہاری بہن جو بددعا کرے گی، یا اللہ ان کا منہ بند کر دے، اللہ ان کی طاقت، بولنے کی طاقت، تمہاری بہن تم پر بددعا کرے گی نا، لعنت کرے گی نا. دیکھو ہمارے گناہ کی وجہ سے دوسروں کی بددعا لگتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ایسی بہت سارے ہم سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، بڑے ہیں لیکن ہم کو چھوٹے سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں پریشانی آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اور ہم علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عامل صاحب کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں، فلاں کے پاس جا کے دعا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پانی لا کے دیتے ہیں، دم کر کے دے دیجئے، یہاں تو بیماری باقی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ یہ سب کرنے سے کچھ بھی ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. نعوذ باللہ کوئی آدمی پیشاب پاخانہ کر کے بدن میں اچھے کپڑے پہلے عطر لے لے تو بدبو تو آئے گی نا. پہلے گندگی غلاظت صاف کرو تو پھر اس کے بعد عطر لگاؤ گے تو فائدہ ہوگا، اچھے کپڑے پہنے تو فائدہ ہوگا. غلاظت گندگی کو باقی رکھ کر عامل کے پاس گئے، مولوی صاحب کے پاس جا کے دعا پڑھ لیے اور پانی دم کر کے پی لیے تو فائدہ ہوگا کیا؟ نہیں فائدہ ہوگا. تو لہٰذا گناہوں سے بچنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. ان ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے. باقی باتیں پھر انشاءاللہ عرض کی جائیں گے. اللہ سے توفیق، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ہر برائی سے بچائے، ہر غلطی سے بچائے، چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی مردوں کو بھی مسجد کا احترام کرنے کی، مسجد کے آداب کا لحاظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر.